امام ابو حنیفہ آئے تو ان کے اوپر امام مالک آئے، امام مالک آئے تو ان کے اوپر امام شافعی آئے، امام شافعی آئے تو ان کے اوپر امام احمد بن حنبل آئے، اور لوگوں نے جو ہے یہ چاروں اماموں میں فقہ کو محدود کر دیا، تو پھر اس کے بعد ان کے متبعین جو ہے وہ اپنے اپنے فقہ پر عمل کرنے لگے، اور اس میں بھی کئی فرقے ہو گئے۔ مگر اہل حدیث کے اوپر کوئی مذہب آیا کیا؟ اسلام کا دعویٰ لے کر اہل حدیث کے اوپر کوئی آدمی میں قرآن حدیث پر صحیح عمل کرنے والا ہوں، کوئی فرقہ، کوئی عالم یا کوئی فرد یا کوئی جماعت اہل حدیث کے اوپر، جماعت اہل حدیث سے زیادہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت نہیں ہے، تو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، فاتحہ خلف الامام کرتا ہے، رفع دین کرتا ہے، آمین کہتا ہے، اور نماز کے ارکان میں اس کی تعدیل ہے، تعدیل کے معنی برابر خُومہ ہے، جلسہ استراحت ہے، اور اس کے بعد جو ہے سجدہ مکمل طور پر کرنا، یہ سب چیزیں جب کرتا ہے تو یہ 6 چیزیں کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاسیں، شکر ہے۔ جب یہ 6 چیزیں کسی کے ایمان میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے دل سے ایمان ہرگز نہیں نکل سکتا۔ آپ کسی اہل حدیث کو قرآن اور حدیث کے مسلک کو چھوڑ کر کسی فقہی مسلک کو قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور ہوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ سیدھے طرف سے پیدا ہوئی، بائیں طرف سے پیدا ہوئی؟ بائیں طرف سے پیدا ہوئی۔ سیدھے طرف سے پیدا ہونا نہیں، برکت کدھر میں؟ کون سے ہاتھ میں؟ سیدھے ہاتھ میں۔ بائیں ہاتھ میں برکت نہیں، اسی لیے عورتوں میں برکت نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کی حکمت اور اللہ کی دانائی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے سمجھو کہ علم، اور علم کے مقابلے میں کسی کا علم، کسی کی حکمت کام آ سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اب آپ کے سامنے جو آپ نے تقریروں کو سنا ہے، ان تقریروں کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا صدارتی تقریر میں، کیونکہ صدارتی تقریر کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اور آج کی اس مجلس کا عنوان اصلاح معاشرہ۔ مولانا ادریس عمری صاحب کی تقریر ہوئی، جس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ ہمارے اجلاس میں جماعت اہل حدیث کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے مولوی صاحب کے اس سوال کا کچھ مختصر جواب پیش کرتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ ہم جس جماعت کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہم جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو اہل حدیث کس کو بولتے ہیں؟ تو سنیے، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ حدیث پر بھی عمل کرتا ہے، اور جب حدیث اس کو مل جائے تو اس پر وہ بلا چوں و چرا عمل کر دیتا ہے، اور اگر حدیث میں نہ ملے تو صحابہ اکرام کے اقوال میں ڈھونڈتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے اقوال میں مل گئی تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد تابعین کے بھی اقوال کو بھی ڈھونڈتا ہے، اس میں سے بھی کوئی قول قرآن حدیث کے مطابق ملا تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ 4 فرقے ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ، فقہ حنبلیہ۔ ان 4 فرقوں میں سے جس امام کا قول قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے اس کو قبول کرتا ہے،
کسی ایک امام کی بات ماننا کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے جو خود حنفی تھے، انہوں نے لکھا کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا کسی مسلمان پر واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں۔ کسی امام کی تقلید کسی انسان پر فرض نہیں ہے۔ چاروں اماموں سے جو بات صحیح ملے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یہ اہل حدیث مسلک ہے۔ اور اہل حدیث میں سب سے زیادہ زور حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور جو فقہی مسالک ہوتے ہیں، مسلک ہیں، وہ اپنے امام کا قول لیتے ہیں، اور حدیث اگر صحیح بھی مل جائے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول پر عمل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح مل جائے تو وہ میرا طریقہ ہے، میرا مذہب ہے، تم اس کو اختیار کرو۔ اور امام مالک نے بھی کہا کہ میرا طریقہ اہل مدینہ کے عمل پر ہے۔ تو اس زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں، اہل مدینہ کا عمل سارے اسلامی ممالک میں جو ہے مقبول سمجھا جاتا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے تو میری فقہ چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کر لو۔ امام احمد بن حنبل وہ تو حدیث سے بہت قریب ہیں، اور ان کا مذہب حدیث سے بالکل ملتا جلتا ہے، اسی لیے سعودی عرب نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو اختیار کیا جو قرآن حدیث کے مطابق تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو قبول کیا تو آپ لوگ بھی قبول کیجئے، کسی ایک امام کی تقلید کیجئے۔ تو بھائی جب وہ امام احمد بن حنبل کا مذہب کتاب و سنت کے مطابق تھا تو اس کو لیا گیا۔ اگر وہ کوئی امام احمد بن حنبل کا قول کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث کی تعریف ہے۔ تو اہل حدیث بننے کے بعد کیا ہوتا ہے، آدمی سچا مومن پکا مسلمان بن جاتا ہے، اور اس کے ایمان میں ایک قسم کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، بیان بڑا ہے، وقت کم ہے، میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایک، وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، دو، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تین، وہ کتب ہی اور اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، چار، والقدر خیرہ و شرہ، اگر تمہاری تقدیر اچھی ہے تو بھی بولنا اللہ کا حکم ہے، اور اگر تقدیر بری ہے تو بھی کہنا میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ 5 باتیں، اور ایک چھٹی بات والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، اس کو دل میں بٹھانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کی سب سے پہلی چیز۔ عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدے کے کچھ مخصوص باتیں ہیں وہ جو دل میں، مسلمان کے دل میں بٹھائی جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے عقیدے کے پورے باتوں کو نہیں سنا ہے، لیکن اسلام کو جو عقیدہ بنایا وہی جو ہے آپ کا پورا عقیدہ ہے۔ ہر ایک چیز پر مفصل ایمان لانے کی ضرورت نہیں، مجمل طور پر سنی باتوں پر، قرآن حدیث کی باتوں پر عمل لانا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ عقدتن سے بنا ہے۔ عقدتن کے معنی گھاٹی ڈالنا۔ جب کسی گھنٹری میں سامان رکھ کے، کپڑا رکھ کے گھاٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ سامان اس سے باہر نہیں نکلتا۔ جب دل میں اللہ کا اور اللہ کی باتوں کو دل میں بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ دل میں گھاٹی ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے دل سے وہ بات نہیں نکلتی، تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کا عقیدہ اہل حدیث کے دل میں ہے، اور اہل حدیث ایسی نماز پڑھتا ہے
جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 6 باتیں ہیں جو دل میں مضبوطی سے بٹھائی جاتی. تو یہ ایمان سمجھو ایک سادہ دودھ ہے بغیر شکر کے. شکر نہیں، پھیکا دودھ، اس کو دیا تو آدمی پیتا نہیں، چھوڑ دیتا، پھینک دیتا، بعض وقت غصہ آیا تو اس میں شکر ڈالنا. کس چیز کی شکر ڈالنا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرا جو ہے نماز صحیح پڑھنا. اور جو شخص نماز صحیح پڑھتا ہے تو اس کے پھیکے دودھ میں شکر ڈالی جاتی ہے، اس کا دودھ میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، نماز صحیح پڑھنے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھیں، اب میں نماز پڑھتا ہوں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. امام صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو امام صاحب کے پیچھے فاتحہ خلف الامام یہ پڑھنا جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے. اور اہل حدیث جو ہے جہری نماز میں، سری نماز میں، جماعت کی نماز میں، انفرادی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے وہ، تو جب الضالین آتا ہے تو وہ کہتا ہے آمین. یہ بھی جو ہے شکر کا ایک حصہ ہے، آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم سے یہودی حسد کرتے ہیں 3 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جمعہ جیسے برکت والا دن نصیب فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جمعہ کی حقیقت ہمارے مسلمان نوجوانوں کو معلوم نہیں. اگر وہ جمعہ کی صحیح حقیقت معلوم کر لیں تو جمعہ کے دن تمام کاروبار چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے، مگر معلوم نہیں تو آدمی چلتا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ یہودی تم سے 3 باتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ جمعہ کا جیسا مبارک دن دیا. دوسرا یہ کہ تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، جو لاکھوں انسانوں کا کعبۃ اللہ ہے، اور جس میں لاکھوں انسان بیک وقت چھت کے نیچے 15 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنا بڑا عبادت خانہ کہیں آپ دنیا میں نہیں دیکھیں گے. اور ایسا قبلہ کسی امت کا نہیں. یہودی لوگ جو ہے حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کعبۃ اللہ جیسا قبلہ کیوں ملا. تیسرا، یہودی لوگ آمین پر حسد کرتے ہیں کہ یہ آمین جو ہے ہم پر بددعا ہے، اور یہ کہ امام آمین بولا تو کافی ہے، لیکن سارے لوگ آمین بولتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہماری جو ہے بددعا یہودیوں کے حق میں قبول فرما لے. تو لوگ آمین سے حسد کرتے ہیں. تو بہرحال یہ نماز کے واسطے فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، رفع الیدین اللہ اکبر بول کے رکوع میں جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تعدیل ارکان، یعنی نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ صرف اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں ان کی نمازوں میں. تو تعدیل ایک تو فاتحہ خلف الامام، اور فرض پہلا، اس کے بعد اللہ اکبر بولنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا. یہ سینے پر ہاتھ باندھنا انسان کی فطرت میں ہے. میں ایک بچے کو بلایا جو میرا شاگرد تھا، سیدھے کھڑو بولے تو اس نے یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. اور ایک بچے کو بلایا، اسے بولا ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اس نے یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. تو گویا سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ ایک ادب کی نشانی ہے. تو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، فاتحہ خلف الامام کرتا ہے، رفع دین کرتا ہے، آمین کہتا ہے، اور نماز کے ارکان میں اس کی تعدیل ہے. تعدیل کے معنی برابر خُمہ ہے، جلسہ استراحت ہے،
اور اس کے بعد جو ہے سجدہ مکمل طور پر کرنا، یہ سب چیزیں جب کرتا ہے تو یہ 6 چیزیں کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس ہے، شکر ہے۔ جب یہ 6 چیزیں کسی کے ایمان میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے دل سے ایمان ہرگز نہیں نکل سکتا۔ آپ کسی اہل حدیث کو قرآن اور حدیث کے مسلک کو چھوڑ کر کسی فقہی مسلک کو قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے، اچھی بات ہے۔ اور ایک بات مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جو ہے اہل حدیث، یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، یہ اسلام کا سچا اور آخری مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ ہے تو ان کے اوپر امام مالک ہے، امام مالک ہے تو ان کے اوپر امام شافعی ہے، امام شافعی ہے تو ان کے اوپر امام احمد بن حنبل ہے۔ اور لوگوں نے جو ہے یہ چاروں اماموں میں فقہ کو محدود کر دیا، تو پھر اس کے بعد ان کے متبعین جو ہے وہ اپنے اپنے فقہ پر عمل کرنے لگے، اور اس میں بھی کئی فرقے ہو گئے۔ مگر اہل حدیث کے اوپر کوئی مذہب آیا کیا؟ اسلام کا دعویٰ لے کر اہل حدیث کے اوپر کوئی آدمی، میں قرآن حدیث پر صحیح عمل کرنے والا ہوں، کوئی فرقہ، کوئی عالم یا کوئی فرد یا کوئی جماعت اہل حدیث کے اوپر، جماعت اہل حدیث سے زیادہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والی جماعت نہیں ہے، کیونکہ یہی جماعت قرآن حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے والی ہے، اس کے اوپر کوئی جماعت نہیں ہے اور قیامت تک نہیں رہے گی۔ اہل حدیث سے بڑھ کر قرآن اور حدیث کو چاہنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی قیامت تک نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا۔ جیسے قیامت یقینی ہے، ویسے اہل حدیث مسلک بھی جو ہے ایک سچا پکا یقینی مسلک ہے۔ تو یہ مولانا ادریس صاحب نے فرمایا کہ جماعت کا جو ہے تعارف ہونا چاہیے، تو ان کی تقریر پر میں نے جو ہے تعارف پیش کیا۔ مولانا وسیم صاحب کی تقریر ہوئی کہ جو ہے اصلاح معاشرے میں ہم اپنے جو ہے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا کے چرچ میں بیٹھ کر عبادت کرنا، اس کو جو ہے رہبانیت بولتے ہیں۔ ایک عورت اپنے شادی کیے بغیر، نوجوان عورت جا کے چرچ میں جو ہے چرچ کی خادمہ بننا، اس کو نن بولتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے الگ الگ اپنے اپنے طور پر رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے سچے اللہ پرست کہتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے کہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو ہے گزشتہ چند مہینوں پہلے آپ لوگوں نے سنا کہ یہ جو عیسائی مذہب کی تہذیب انگلینڈ سے آتی ہے، اور انگلینڈ میں وہاں ان کی تہذیب کا کیا حالت ہے ذرا میں آپ بتاؤں کہ چند مہینے پہلے یہ خبر آئی کہ انگلینڈ کے وزیر اعظم جان بورس، ان کی ایک گرل فرینڈ ہے اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ 2 بچوں کے باپ ہو گئے بغیر شادی کے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بغیر شادی کے، اب جیسے ہمارے شاگرد نے کہا گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کے پاس تہذیب ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے جان بورس کو وزیر اعظم مانتے ہیں اور ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا تہذیب ہے آپ ذرا دیکھ لیجیے۔ یہ چھوڑیے، اب جب ان کی تہذیب، ایک وزیر اعظم علیہ اعلان گرل فرینڈ رکھتا ہے اور اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور سارے ملک کے لوگ جو ہے اس کو وزیر اعظم تسلیم کرتے ہیں، تو نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنی برائیاں کرتے ہوں گے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خیر اس سے چھوڑیے، ابھی گزشتہ ہفتے میں
فرانس کے ایک ٹی وی میں یہ اعلان ہوا کہ 1950 سے 1970 تک چرچوں میں رہنے والے یہ راہب، یہ پادری، یہ فادرس 3 لاکھ آدمیوں کے ریپ کیا ہے. 3 لاکھ آدمیوں. ابھی یوٹیوب کی نیوز ہے. 3 لاکھ سے زیادہ ریپ کیا ہے. اچھا، انہوں نے کس کا ریپ کیا؟ عورتوں کا ریپ نہیں کیا. اس میں سے 60% نوجوان بچوں کے ساتھ لواطت کیا. 10-12 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ لواطت کیا. اور 40% نوجوان لڑکیوں کا ریپ کیا. اور ان کے فادرز اور ان کے مذہبی رہنماؤں کی یہ حالت ہے، اور وزیر اعظم کی یہ حالت ہے. تو بھلا بتائیے کہ اب وہاں سے جو تہذیب آتی ہے اس کو مسلمان اختیار کرتا ہے، تو کیا ان کے عادات و اطوار اور ان کے طریقے زندگی کو نہیں دیکھتا ہے؟ تو بہرحال یہ سلسلہ یورپ میں چل رہا ہے. آج ہمارے پاس علماء کی جماعت ہے. آپ نے کسی عالم کو ریپ کرتے کا واقعہ سنا؟ آپ نے کسی عالم کو کسی کے ساتھ بدفعلی کرنے کا واقعہ سنا؟ کبھی نہیں سنا. یہ ہمارے اسلام کے علماء کا مقام ہے. یہ امت مصطفیٰ کا مقام ہے. یہاں تقدس ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، عقیدہ ہے، نظافت ہے، علم ہے، اور اللہ کا عقیدہ سچا عقیدہ ہے. یہ جو ہے آج عالمی خبر ہے. مطلب اب اس کے بعد یہ خیر اور تو ایسے ہی خبریں آتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے کہ اس قسم کے. ابھی بتا رہا گزشتہ بار ایک نیوز آئی کہ امریکہ میں ہر 3 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے. خود را فضیحت دیگر را نصیحت. خود ان کے ملک میں ہر 3 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے. اسلام میں کسی آدمی کی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر اس کو کوئی لقب دینا یا اس کی تعریف کرنا یہ جائز ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے جنگ موتا کا واقعہ پڑھا ہوگا. سیرت پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چلے گیا، سیرت بھی چلے گئی. سیرت نہیں پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. چھوٹے سیرت کے کتابیں ملتے ہیں. ہمارے رسول ایک چھوٹی کتاب ہے، اس کو پڑھتے رہیں. ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیدائش سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت کے بعد مدینے میں جو ہے مدینے کی زندگی شروع ہو کر آپ کی وفات تک کیسے عجیب حالات ہیں، کیسے حالات میں اسلام آگے بڑھا، اور اسلام کیسے حالات میں جو ہے دنیا میں راستے بنا کر دنیا میں آگے آ گیا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت یہ کریں. خیر میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ موتا ایک جنگ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 سردار بنائے. پہلا سردار بولے دیکھو زید بن حارثہ ہوں گے، دوسرے سردار جعفر بن ابی طالب ہوں گے، تیسرے سردار حضرت عبداللہ بن رواحہ نوجوان شاگرد شاعر وہ ہوں گے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سردار بن جائیں، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار بنیں، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی سردار شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں اپنے میں سے کسی ایک کو سردار بنا کر یعنی سپہ سالار بنا کر جنگ کریں. یہ آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے نصیحت کر دی. ایک یہودی سن لیا ان باتوں کو، تو وہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا کہ دیکھو میاں تم اس جنگ میں جو جا رہے ہو اس سے تم واپس نہیں آتے. بولا کیوں؟ کہا کہ تمہارے پیغمبر میں دل سے سچا مانتا ہوں. انہوں نے جو کہا کہ شہادت ہونے کے بعد، تمہاری شہادت کے بعد مسلمان
کسی کو سپہ سالار بنائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بیکار نہیں جائے گا، تم تینوں شہید ہو جاؤ گے۔ تم جاتے جاتے اپنے گھر والوں کو نصیحت کر کے جاؤ کہ ہم نہیں آتے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا ارے بیوقوف، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم جنگ کے میدان میں جائیں، کسی کا تیز نیزہ ہمارے سینے پر پڑے اور ہمارا جگر پھاڑ کر نکل جائے اور ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ خیر یہ 3 آدمیوں کو واقع۔ اب یہ جب جنگ میں گئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، لوگ پریشان، اور 1 لاکھ کا دشمن کا لشکر، 3000 جو ہے ادھر مجاہدین، 3000 مجاہدین کے سامنے 1 لاکھ کا لشکر ہے، اور 1 لاکھ کا لشکر 3000 مجاہدین کو گھیرا ڈال چکا ہے، اور یہ 1 لاکھ فوجیوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ ایسے وقت آپ مسلمانوں نے کیا فیصلہ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں بہادر انسان ایک ہے، وہ ہے خالد بن ولید، اس کو ہم سردار بناتے ہیں۔ تو خالد بن ولید کو سردار بنایا گیا۔ لوگ آپ نے تاریخ پڑھا ہے، سیرت پڑھا ہے، خالد بن ولید کی اصل صلاحیت سپہ سالاری اس جنگ میں ظاہر ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور آخر میں ایک چھوٹی سی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی، اور یہ 3000 کے لشکر کو 1 لاکھ کے گھیرے سے بچا کر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کا نقشہ مسجد نبی کی دیوار پر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی جیسے ہم ٹی وی دیکھ، یہ ٹی وی لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ زمانے کی نئی ایجاد ہے، پہلے نہیں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ٹی وی بھی عنایت فرمایا۔ اب ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر ہمارے 3 سردار شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر دیوار پر دیکھتے ہوئے کہہ رہے نہیں کہ اب زید بن حارثہ شہید ہوئے، اب جعفر بن ابی طالب جھنڈا لیے ہیں، اب وہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اب وہ تلوار سیف من سیف سیوف اللہ، ایک اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یہ اللہ کی تلوار ہے، کیونکہ اتنے بڑے دشمنوں سے اسلامی فوج کو بچا کر لائے۔ یہ سیف اللہ کا لقب کیوں دیا؟ ان کی بہادری، ان کی قابلیت، ان کی سپہ سالاری کی وجہ سے دیا۔ اور ایسے ہی آئیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے صداقت تصدیق کی تھی اس کی بنا پر ان کا لقب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو فاروق اعظم کا لقب دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف جو ہے مرتب فرمائی، اور ان کی صحت میں ان کا جو مقام ہے اور حدیثوں پر جو ان کا کیا بولتے ہیں قبضہ ہے اور جو علم ہے، اس کی بنا پر ان کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو ابو بکر کو فاروق کا لقب دیا، حضرت عمر بن خطاب کو، اور حضرت ابو بکر کو جو ہے صدیق کا لقب ملا، اور حسان بن ثابت ایک بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کس میں مشہور ہیں؟ عوام نہیں جانتے، مطالعہ نہیں عوام کا، علماء جانتے ہیں۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد، یہ شعر کہنے والے خصوصی شاعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، دیکھیں آپ ایک آدمی کی قابلیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابھارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، اے حسان، یا حسان اوجو قریش، اے حسان تم قریش کی ہجو بیان کرو، ان کی جو ہے مذمت کرو اشعار میں۔ اشعار اب یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
جادو کا زور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور میڈیکل کا زور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل کا معجزہ ملا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور تمہارے جتنے دو خدا ہیں ان سب کو بلا لو، ایک صورت بنا کر لو. ابھی آپ نے والعصر ان الانسان، ایسی ایک چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، ایسی چھوٹی صورت بنا کر لاؤ، کوئی نہیں بنا سکا. 1400 سال ہو گئے، آج تک یہ چیلنج باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا اور کوئی بنا کر نہیں لا سکے گا. کوئی شاعر، کوئی بڑا ادیب، کوئی بڑا خطیب، کوئی بڑا واعظ اور کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا اسکالر یا حسان ہو جو تو کہا. پھر اس کے بعد کہا حسان سے ایدک اللہ بروح القدس، اے حسان تم شعر بولو، اللہ تعالیٰ جبرائیل سے تمہاری مدد فرمائے گا. یہ دعا حسان بن ثابت کے سوا کسی بھی صحابی کو نہیں ملی. اتنی بڑی زبردست دعا حسان بن ثابت کو کیوں ملی؟ آدمی جو ہے بہادر بن سکتا، آدمی توانا طاقتور بن سکتا، عالم بن سکتا، فلسفی بن سکتا، منطقی بن سکتا، لیکن شاعر بننا بڑا مشکل. شاعر ہر ایک کی بات نہیں ہے. شاعر جس کو اللہ تعالیٰ مزاج میں شاعرانہ مزاج دیا ہے تو شاعر بنتا، ورنہ نہیں بنتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کو اتنی بڑی دعا دی. اب اس کے بعد میں اجلاس میں آتے وقت دوران سفر ہمارے ضلعی جمعیت کے امیر مولانا اشرف فیضی سے کہا کہ کیا وہاں خواتین بھی آئیں گے؟ تو اشرف فیضی نے کہا کہ ہاں خواتین کثیر آئیں گی. تو میں بولا خواتین کے بارے میں کون بولیں گے؟ کوئی نہیں بولتے. تو کہا آپ بولیے، میں بولتا ہوں. بولا ہاں خواتین کے تعلق سے چند باتیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 11 عورتوں کا ذکر فرمایا، یا تو ان کا نام لیا یا نہیں تو ان کی طرف صاف اشارہ کر دیا کہ یہی عورتیں ہیں. سب سے پہلی عورت جو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من ذکر و انثی، تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وہ مرد کون؟ آدم علیہ السلام. وہ عورت کون؟ حوا علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے. ایک دن جو ہے جنت کی نعمتوں کو کھا کر سو گئے. وہ جو ہے نعمتیں کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے تھے، لیکن ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا. وہ ایک دن نعمتیں کھا کر سو گئے. صبح کو اٹھ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں تمہارے ہی جسم سے پیدا کی ہوئی ایک عورت ہوں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا ہے، اور ہم دونوں کو اس جنت میں رہنے کا یہ کیا بولتے ہیں حکم دیا ہے. تو یہ حوا، ان کا تو ذکر آیا. ذکر و انثیٰ میں حوا کا نام سارے مفسرین نے کہا حوا کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں. اور حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ سیدھے طرف سے پیدا ہوئی، بائیں طرف سے پیدا ہوئی؟ بائیں طرف سے پیدا ہوئی. سیدھے طرف سے پیدا ہونا نہیں. برکت کدھر میں؟ کون سے ہاتھ میں؟ سیدھے ہاتھ میں. بائیں ہاتھ میں برکت نہیں، اسی لیے عورتوں میں برکت نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کی حکمت اور اللہ کی دانائی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے سمجھو کہ علم، اور علم کے مقابلے میں کسی کا علم، کسی کی حکمت کام آ سکتی ہے؟ آپ لوگ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی حکمتوں کے تحت حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا؟ سب سے پہلے یہ سنیے کہ یہ ہاتھ کمزور ہوتا ہے، یہ ہاتھ طاقتور ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ سمجھو مرد ہے، یہ ہاتھ عورت ہے. اب عورت طاقتور ہے یا مرد طاقتور ہے؟ مرد طاقتور ہے.
عورت کمزور ہے۔ اب انسان کی زندگی چلنے کے لیے یہ مرد ایک کمزور اور ایک طاقتور کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے۔ ایک کمزور ہونا، ایک طاقتور ہونا۔ گھر میں ایک کمزور ایک طاقتور رہے تو طاقتور کی حکومت چلتی، دونوں بھی طاقتور رہے تو گھر نہیں چلتا، وہ گھر برباد پھٹ جاتا ادھر سے ادھر۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ادھر سے کیوں پیدا کیا کہ انسان کا دل بائیں طرف ہے، سیدھے طرف نہیں ہے۔ اگر ہوا کو سیدھے طرف سے پیدا کرتا تو مرد اور عورت میں محبت نہ رہتی، دونوں میں ہمیشہ جھگڑا، اختلاف، جو طلاقیں 1-2 ہوتی ہیں 100 ہزاروں میں ہو جائیں گے، زندگی نہیں بنے گی اور دنیا نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے، اور یہ دل جو ہے بائیں طرف ہے، عورت کو بائیں طرف دل کے پاس سے پیدا کیا اور یہ حکم دیا کہ تم عورت کو دل میں رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بیوی کی محبت خود انسان کے دل میں پیدا کیا، کیونکہ وہ دل سے قریب سے نکلی، دل کے قریب سے نکلی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیاں بہت ہیں دنیا میں، سینکڑوں ہزاروں ہیں، لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو کسی پیغمبر، کسی کتاب، قرآن، حدیث، کسی عالم، کسی فلسفی، کسی منطقی کے دلائل کی ضرورت نہیں، مجھے یہ سورج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دیتا ہے۔ صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے یہ ایک سورج اللہ کی وحدانیت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عورت کو کمزور کیا، مرد کو طاقتور بنایا، اور حکم دیا کہ تم اپنی عورتوں پر رحم کرو اور ان کے چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرو اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کی زندگی گزارو۔ اور تم شادی 3 غرضوں کے لیے کرنا۔ پہلی غرض کیا ہے؟ نیک بننے کے لیے۔ دوسری غرض کیا ہے؟ جسم میں صحت برقرار رکھنے کے لیے۔ تیسری غرض کیا ہے؟ خاندان کے لیے، اپنا خاندان، اس کے لیے شادی۔ یہ حوا ہے۔ دوسری عورت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ ہے۔ تیسری عورت حضرت ایوب علیہ السلام کی صابرہ بیوی ہے۔ چوتھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ پانچویں عورت حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں ہیں، اور چھٹی عورت فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ 7ویں عورت مریم علیہ السلام ہیں۔ 8ویں عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی، سورہ مجادلہ میں جس کا ذکر ہے، جس کا نام ہے حضرت خولہ، یہ خولہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اور حفصہ کا ذکر ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میں یہ دونوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم کو دنیا چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس، تم کو جتنی دنیا دینا ہے میں دے دوں گا، اس کے بعد اپنی زوجیت سے تم کو نکال دوں گا۔ ان کو اختیار دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا تم کو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی، اخترت الآخرہ، میں آخرت، دنیا چاہے کچھ بھی نہ ملے۔ حضرت عائشہ خود فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ کھجور اور پانی پر زندگی گزارتے۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں آخرت، دنیا کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اپنے امہات المومنین کے پاس جانے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے جو جواب دیا ہے کسی بیوی کو آپ نہ بتائیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے کہ میں ہر بیوی سے کہوں گا کہ حضرت عائشہ کا یہ فیصلہ ہے، تم کیا فیصلہ دیتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اور یہ آپ کی مہربانی تھی۔ خیر، حضرت ازواج مطہرات کا ذکر سورہ نساء میں ہے، سورہ نور میں ہے اور سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 11 عورتیں مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ صورتوں کا مطالعہ کریں، تفسیر کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ اب یہ گنتقل یہ بہت قدیم مسجد ہے۔ مولانا سید اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جب یہ گنتقل کا اسٹیشن بنایا جانے لگا تو اس کے یہ کنٹریکٹر جناب جو ہے عبدالغفور صاحب بھوپال سے آئے تھے، کنٹریکٹر اہل سے۔ وہ یہاں گنتقل اسٹیشن بناتے ہوئے 1850 میں، یعنی آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے۔ بتا سکتے ہیں آپ کے گنتقل کا اسٹیشن کتنے 100 سال پہلے بنا؟ کتنے سال پہلے بنا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ 1850 میں جب یہ گنتقل کا اسٹیشن بنایا جہاں کنٹریکٹ دیا انگریز نے، تو یہ ایک بھوپال سے ایک بہت بڑے کنٹریکٹر، شاید ان کا عبدالغفور نام ہے، وہ یہاں آئے۔ اب وہ اہل حدیث تھے اور ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو یہ مسجد انہوں نے بنا کر یہاں نماز شروع کی۔ یہ مسجد کی تاریخ تقریباً جو ہے 150 پونے 200 سالہ تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد سلفی مسجدوں کو باقی رکھے اور ان کو آباد کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ایسے اجتماع میں آتے ہیں ان کو صحیح اللہ تعالیٰ عقیدہ دے اور صحیح طریقہ سنت کتاب و سنت عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔